हेलो और फिर से वेलकम। हम जादूगर का भांजा पढ़ रहे हैं जो C.S. लुइस ने लिखी, और हम छठा बाब का दूसरा हिस्सा आज पढ़ेंगे। सुनिए। अब बच्चे डर रहे थे कि जेडिस जंगल के वाकये के बारे में उनको डांटेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बल्कि उसने दोबारा जिक्र नहीं किया था। मेरा ख्याल है, और डिगरी का भी ख्याल है, कि उसका ज़हन कुछ इस तरह था कि पुरसकून जंगल उसको याद नहीं रहा था, और अगर वो बार बार वहां भी जाती और वहां कितनी देर क्यों ना ठहरती, तो भी वो उस जगह को समझ नहीं सकती थी। अब जबकि वो बच्चों के साथ रह गई थी, उसने बच्चों को नजरअंदाज किया, और ये उसका मजाज था। चार्न में उसने पाली को नजरअंदाज किया, क्योंकि वो आखिरी लम्हे तक उसके काम की नहीं थी। वो डिग्री को इस्तेमाल करना चाहती थी। अब जबकि वो मामू एंड्रू को इस्तेमाल करने लगी, तो वो डिग्री को नजरअंदाज करने लगी। मेरे ख्याल में तमाम जादूगरनी ऐसे ही होती हैं। वो किसी के बारे में कुछ ख्याल नहीं करती हैं जब तक कि वो उनसे काम लेना नहीं चाहती। वो नहायत अमली हैं। लिहाजा कमरे में खामोशी थी, लेकिन जेडिस के पांव के फर्श पर लगने से मालूम होता था कि वो बेसब्र हो रही थी। आखिर में उसने अपने आप से कहा, वो नादान क्या कर रहा है? मुझे कोड लाना चाहिए था। और बच्चों को देखे बगैर वो कमरे से बाहर गई ताकि मामू एंड्रू को ढूंढे। शुक्र हो, पाली ने सांस भरकर कहा, और अभी मुझे घर जाना है। बहुत देर हुई है और मुझे डांट जरूर पड़ेगी, लेकिन जितना जल्दी हो सके वापस आना। डिगोरी ने कहा, यह बहुत बुरा हुआ है कि वो यहाँ आ गई। हमको कोई मंसूबा बनाना है। अब ये तुम्हारे मामू का काम है, पाली ने कहा। इस सारे जादू के साथ खेलने से उसने ये काम शुरू किया था। फिर भी तुम वापस आओगे ना? मुझे अकेले इस मसले में नहीं छोड़ोगी? मैं छत के सुरंग में से अपना घर वापस जाऊंगी, पाली ने सर्द अंदाज से कहा। वो ही सबसे नजदीक रास्ता है, और अगर तुम चाहते हो कि मैं वापस आ जाऊं, तो क्या तुमको मुझसे माफी नहीं मांगना चाहिए? माफी? टिगरी ने कहा, और ये कितनी लड़की वाली बात है। मैंने क्या किया है? जाहिर है कि कुछ भी नहीं, पाली ने तंजिया कहा। सिर्फ एक बदमाश की तरह मेरे हाथ तोड़ दिया जब हम मुजस्समों के कमरे में थे। सिर्फ वो छोटी घंटी हथौड़ी से मारी जिस तरह बेवकूफ करता। सिर्फ जंगल के तालाब में छलांग लगाने से पहले पीछे की तरफ मोड़ा ताकि उसको तुम्हारे कान पकड़ने का मौका मिले, और कुछ नहीं। ओह, टिगरी ने हैरान होकर कहा। फिर ठीक है, मैं माजरत चाहता हूं, और मैं सचमुच मुजस्समों वाले कमरे में जो हुआ उसके लिए मुझे पछतावा है। अब मैंने माफी मांगी। अब नेकी करना और वापस आना। मैं तो बुरी तरह फंस गया हूं, और तुम्हारे बगैर ज्यादा मुश्किल होगा। मुझे तुम्हारा खतरा नजर नहीं आता। कैटरली साहब को कोयलों पर बैठना होगा और उसके पलंग में बर्फ होगी, क्यों? है ना? नहीं, उस तरह की कोई बात नहीं है, डिगरी ने कहा। मुझे अपनी अम्मी की फिक्र है। अगर वो औरत उसके कमरे में गई, उसको इतना डर का झटका लगेगा कि वो मर जाएगी। अच्छा,
یہ بات ہے، پالی نے شائستگی سے کہا۔ ٹھیک ہے، ہمارے درمیان سکون ہے، میں واپس آؤں گی اگر ممکن ہو تو، لیکن مجھے ابھی جانا ہے۔ اور وہ اس چھوٹے دروازے میں گئی جو سرنگ میں جاتا تھا، اور اب وہ جگہ جو چند گھنٹے پہلے کافی ڈراؤنی تھی بالکل عام لگی۔ اب ہم کو ماموں اینڈریو کے پاس جانا ہے۔ اس کا عمر رسیدہ دل بہت تیزی سے دھڑک رہا تھا جب وہ دفتر کی سیڑھی سے اترتا گیا اور وہ اپنے ماتھے پر رومال لگاتا ہوا گیا۔ جب وہ اپنے کمرے میں پہنچا جو دفتر کے نیچے والی منزل پر تھا تو وہ اندر گیا اور اس نے کنڈی لگائی۔ سب سے پہلے اس نے اپنی الماری میں دیکھ کر شراب کا بوتل نکالی جو وہ چھپائے رکھتا تھا تاکہ اس کی بہن نہ پا سکے۔ اس نے اپنے لیے کچھ گاڑھی شراب ڈالی اور ایک ہی گھونٹ میں پی لیا۔ پھر اس نے سانس لیا۔ کیسی بات ہے، اس نے اپنے آپ کو کہا، مجھے جھٹکا لگا ہے، کس طرح کی بات ہوئی میری اس عمر میں۔ اس نے دوبارہ شراب ڈالی اور پی اور پھر اپنے کپڑے تبدیل کیے۔ آپ نے ایسے کپڑے نہیں دیکھے ہوں گے لیکن مجھے یاد ہے کہ کیسے تھے۔ اس نے اپنی گردن میں ایک اونچا اور سخت گریبان پہنا جس سے اس کا ٹھوڑی اوپر رہے۔ اس نے سفید رنگ کا جیکٹ پہن لیا اور اس میں اپنی جیب والی گھڑی لگا دی تاکہ اس کی زنجیر سامنے سے گزر جائے۔ اس کے اوپر اس نے ایک اور کوٹ پہن لیا، وہ والا جو صرف اور صرف شادی اور جنازے میں پہنا جاتا تھا۔ اس نے لمبی ٹوپی نکال کر اس کو پالش کیا۔ اس کی میز پر پھول دان تھا جو کہ خالہ لیٹی نے وہاں رکھا تھا۔ اس نے ایک پھول اپنے بٹن کے سوراخ میں ڈال دیا۔ اس نے صاف رومال جو کہ اتنا زیادہ خوبصورت تھا کہ آج کل ملنے کا نہیں، بائیں والی دراز میں سے نکال کر عطر انڈیلا۔ اس نے اپنا چشمہ نکالا جس کا کالا فیتا تھا اور اس نے اپنی آنکھ پر چڑھا لیا۔ پھر اس نے خود کو شیشے میں خوب دیکھا۔ بچوں کی ایک طرح کی غفلت ہوتی ہے جیسے آپ کو معلوم ہی ہوگا، اور بڑوں کی غفلت ایک اور قسم کی ہوتی ہے۔ اب ماموں اینڈریو بڑوں کے طریقے سے غافل ہونے لگا تھا۔ اب جب کہ جادوگرنی سامنے نہیں تھی، وہ بھول رہا تھا کہ وہ کتنا ہولناک ہے، اور وہ اس کی خوبصورتی کے بارے میں سوچنے لگا۔ وہ بار بار اپنے آپ کو کہنے لگا، بہت خوب عورت ہے وہ، ہاں، نہایت خوب مخلوق۔ اور وہ اب بھول گیا تھا کہ بچوں نے اس خوب مخلوق کو لے آئے۔ اس کو محسوس ہو رہا تھا کہ میں نے خود اپنے جادو سے اس کو نامعلوم دنیاؤں میں سے بلایا ہے۔ اینڈریو میرے بیٹے، وہ شیشے میں دیکھ کر کہنے لگا، تم بہت اچھے لگتے ہو، اور اس عمر میں بھی، ہاں جی، بہت خوب لگ رہے ہو۔ بات یہ ہے کہ یہ بے وقوف بوڑھا آدمی سوچنے لگا کہ وہ جادوگرنی مجھ سے پیار کرے گی۔ اس میں اس شراب کا ہاتھ ضرور تھا اور ان خوبصورت کپڑوں کا بھی، لیکن وہ تھا ہی بہت مغرور آدمی۔ یہی وجہ ہے کہ اس نے جادوگر بننے کا خیال کیا تھا۔ اس نے دروازہ کھول دیا اور نیچے جا کر اس نے نوکرانی کو ٹانگا لانے کے لیے بھیجا۔ ان دنوں میں ہر کسی کے پاس نوکر چاکر ہوتے تھے۔ اس نے گول کمرے میں دیکھا اور وہاں توقع کے مطابق اس نے اپنی بہن خالہ لیٹی کو پایا۔
وہ ایک رضائی ٹھیک کر رہی تھی۔ رضائی کھڑکی کے سامنے فرش پر تھی اور وہ اس پر گھٹنے ٹیکے ہوئے تھی۔ آہا لٹیشا میری پیاری، ماموں اینڈریو نے کہا، مجھے باہر جانا ہے، مہربانی کر کے 5 پاؤنڈ قرض کے طور پر دیجئے۔ ہاں اچھی بچی ہو تم۔ نہیں اینڈریو پیارے، خالہ لیٹی نے اوپر دیکھے بغیر نرمی لیکن مضبوط لہجے سے کہا، میں کتنی بار بتا چکی ہوں کہ میں تم کو قرض نہیں دوں گی۔ ہاں ہاں، ابھی مسئلہ نہ پیدا کریں میری پیاری بچی، ماموں اینڈریو نے کہا، بہت ضروری بات ہے، تم مجھے بہت مشکل میں ڈالو گی اگر نہیں دیا تو۔ اینڈریو، خالہ لیٹی نے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا، کیا تم کو شرم نہیں آتی کہ مجھ سے پیسے مانگتے ہو؟ ان الفاظ کے پیچھے ایک بڑوں والی لمبی کہانی ہے۔ آپ کے لیے یہ بہت ہے کہ جانیں کہ ماموں اینڈریو جب خالہ لیٹی کے پیسے کا خیال کرتا تھا تو وہ کبھی کام نہیں کرتا تھا اور وہ شراب اور سگار خرید کر بڑے بڑے بل بناتے۔ دیکھیے خالہ لیٹی رضائی ٹھیک کر رہی ہے اور بلی بھی بیٹھی ہے۔ بہت بڑے بل بناتے گئے جنہیں خالہ لیٹی بہت بار ادا کر چکی تھی، اور ایسا کر کے اس نے خالہ لیٹی کو غربت میں ڈال دیا، جبکہ 30 سال قبل خالہ کا اچھا وقت تھا۔ میری پیاری بچی، ماموں اینڈریو کہنے لگا، تم سمجھ نہیں پا رہے ہو، آج مجھے کچھ غیر متوقع خرچ کرنا پڑے گا، مہمان آئے ہیں، آئیے دیر نہیں کرنا۔ اور یہ مہمان کون ہے اینڈریو؟ خالہ لیٹی نے کہا، بس یہ بہت اہم شخصیت ہے۔ اہم باہم، خالہ لیٹی نے کہا، گزرے گھنٹے سے دروازے پر کوئی نہیں آیا، اور اس لمحے دروازے بہت زور سے کھل گیا۔ خالہ لیٹی حیرانی سے دیکھنے لگی کہ خاص کپڑے پہننے والی بہت لمبی عورت اندر آئی۔ اس کے بازو ننگے تھے اور اس کی آنکھیں چمک رہی تھی، وہ جادوگرنی تھی۔ ہو اب کیا ہوگا؟ پھر سے دیکھیں گے نیکسٹ باب میں۔